نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. موضوع اصل میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن جناب شیخ احمد خان صاحب کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ نبی کل کائنات کے موضوع پہ گفتگو کی جائے. اس کو جامعیت کا لبادہ پہنایا، اور پہلے ذرا مختصر تھی، اب تھوڑی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. اور آج کی گفتگو 3 حصوں پہ مشتمل ہوگی. پہلے حصے میں نبوت کے اوصاف کا ذکر ہوگا، دوسرے حصے میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہوگا، اور آخری حصہ، تیسرا اور آخری حصہ کہ نبوت کا مقصد کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس کا بیان ہوگا. حضرات محترم، نبوت کے بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن میں خاص صرف 4 اوصاف بیان کروں گا. پہلا وصف عالمگیریت، دوسرا وصف اکملیت، تیسرا وصف ابدیت یا دائمیت، اور چوتھا وصف امامت. بلا شک و شبہ حضور علیہ السلام کی نبوت عالمگیر نبوت تھی. حضور علیہ السلام کی نبوت زمان و مکان کی قیود سے آزاد تھی. اگر ہم مختلف انبیاء کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک نبی ایک وقت کے لیے آیا، اور وہ مختصر وقت کے لیے آیا، اور جب نبی آخر الزمان کی باری آئی تو فرمایا کہ اے رسول، ہم تجھے نبوت عطا کر رہے ہیں، مگر وہ نبوت عالمگیر نبوت ہوگی، وہ پوری کائنات کے لیے ہوگی. ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے رسول، ہم نے تجھے پورے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. تو کیا صرف انسانوں کے لیے حضور کی ذات ہے؟ نہیں. پھر ارشاد فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں پوری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے تھی، صرف مخلوقات کے لیے تھی؟ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات آگے ختم ہوئی. اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب، ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ایک مخلوق کے لیے رحمت نہیں ہے، تو انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تو شجر و حجر کے لیے رحمت نہیں ہے. ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے، پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور دوسرا وصف اکملیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حسن یکتا تھے، زنان مصر نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں. حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے، حضرت موسیٰ کو معجزات عطا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربانی کا جذبہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی تسخیر رکھتے تھے. الغرض تمام انبیاء، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سب کو کسی کو ایک صفت عطا ہوئی، کسی کو 2 صفات عطا ہوئی. لیکن جب نبی آخر الزمان کی باری آئی تو فرمایا کہ اے محبوب، ہم تجھے ساری صفات عطا کرتے ہیں، ہم ساری صفات تیری ایک ذات میں رکھ دیتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. حضرات محترم، حضور کی نبوت کا تیسرا وصف دائمیت ہے، ابدیت ہے. حضور کی نبوت دائمی ہے، ابدی ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تمام انبیاء کی نبوت زمانی تھی،
ایک نبی آئے، ان کو ایک معینہ مدت کے لیے نبی بھیجا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، سب کو ایک معینہ مدت کے لیے نبی بھیجا گیا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان کی باری آئی، فرمایا اے محبوب ہم تجھے نبوت عطا کر رہے ہیں، وہ نبوت دائمی ہے اور ابدی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تو بنی اسرائیل کے لیے نبی بھیجا گیا ہوں، اے میری قوم جب وہ آخری نبی آئے تم میری تعلیمات چھوڑ دینا، تم اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اور چوتھا وصف، وصف امامت، عام احادیث کی کتابوں میں یہ وصف مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن ایک رات بیٹھا میں سوچ رہا تھا اور سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ امامت کا وصف بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا، میں قرآن سے اس کے حوالہ جات دوں گا۔ اور امامت کا وصف کیسے؟ امامت اس دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں بھی انبیاء کی امامت فرمائی، اور عالم ارواح میں بھی انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی انبیاء کی اور رسل کی امامت فرمائیں گے۔ امامت قبل اس دنیا کیسے؟ قرآن کا حوالہ سنیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں آخر پہ اپنا نبی بھیجوں گا، تم اس سچے نبی کی مدد کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم اس پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّهُ اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ یہ حوالہ ہے عالم ارواح کا، اور آپ کہیں گے کہ اس دنیا میں کیسے؟ اس کا حوالہ بھی میں دیتا ہوں۔ معراج شریف کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہ معراج کے سفر کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمان تک۔ پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر امامت میں تیسرا حصہ امامت بعد از دنیا، کہ دنیا کے بعد امامت کیسے نصیب ہوگی، اس کا حوالہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حوالہ القیامہ میں یہ ہے قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، پورے لوگ، پورے افراد، پوری امم ایک نبی کے پاس جائیں گے کہ آج نفس نفسی کا عالم ہے، کیا پیغمبر حضرت یونس کہ آپ کچھ کیجئے؟ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو آخر پہ تمام لوگ اور انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہاں میں ہوں آج شفاعت کے لیے۔ اس کا اشارہ ملتا ہے وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ وَرَزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسرا اشارہ اس کا یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، عربی جاننے والے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سوف یہاں مضارع کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس کا مطلب فیوچر ہے، اور فیوچر بھی وہ جو بعید کا ہو۔ تو یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ قیامت کے دن کے لیے ہے۔ حضور کی نبوت عالمگیر تھی، حضور کی نبوت ابدی، حضور کی نبوت دائمی، حضور کی نبوت مکمل اور کامل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وصف امامت۔ اس کے بعد ہماری گفتگو دوسرے حصے میں داخل ہوتی ہے۔ گفتگو کا دوسرا مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا پہلو ہے۔ سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، اس میں ہم 8 کا ذکر کریں گے۔
وقت کی مناسبت سے۔ سب سے پہلا پہلو جس کا ذکر ہوگا وہ علمی پہلو ہوگا، دوسرا اخلاقی پہلو، تیسرا معاشی پہلو، چوتھا معاشرتی پہلو، مزاح کا پہلو، اور نفسیاتی پہلو، پھر جہادی پہلو، اور آخر پہ سیاسی پہلو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہمہ گیر اور ہمہ جہت ہیں۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود وہ اسی طرح، اور آج کے تمام مسائل کا حل فطری اصولوں کے مطابق ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی لیٹسٹ تھیوری ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی فلسفہ ہو، مارکسزم ہو یا ماڈرنزم، لبرلزم ہو یا سیکولرزم، کمرشلزم ہو یا کوئی اور تھیوری ہو، سب نظریات، سب فلسفیز تعلیمات محمدی کے سامنے ہیچ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی تعلیمات تمام انظمہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آرلینڈ کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے تمام جھگڑوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے محمد عربی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History۔ اس کتاب میں اس نے 100 اہم شخصیات کا ذکر کیا، درجہ بندی کے لحاظ سے رینکنگ کی، اور ٹاپ آف دا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وہ لکھتا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Of humble origins, Muhammad promulgated one of the world's great religions and became an immensely effective political leader. Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ نان مسلم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا رائے دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بالکل جامع ہے اور ہمہ گیر ہے، اور سب سے پہلے ہماری آج کی گفتگو میں اس کا علمی پہلو آئے گا۔ علمی پہلو کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایجوکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس، کہ یہ زندگی میں کہیں بھی رکنے نہ پائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج قدامت پسند ذہن رکھنے والے چند افراد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم عورتیں کیوں حاصل کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں بچے کی تعلیم و تربیت ایک نہایت اہم فریضہ ہے، وہ والدین کے پاس امانت ہے۔ اس کا قلب ایک جوہر نفیس، سادہ، ہر نقش صورت سے خالی، ہر ایک نقش کے قابل ہے، جس طرف مائل کرو اس طرف میلان کے لائق ہوتا ہے۔ مثلا اگر خیر کی تعلیم پائے اور اس کا عادی بنایا جائے تو بڑا ہو کر ایسا ہی رہے گا اور فلاح دارین سے بہرور ہوگا، اور اس اجر میں والدین، اساتذہ اور مربی سب شریک ہیں۔ اور اگر شر کا عادی بنے گا اور جانوروں کی طرح بے غور و پرداخت چھوڑ دیا جائے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس کا وبال اس کے مربی پر ہوگا، اور اس کی مربی اس کی ماں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سیرت فرزندہ عزم مہات، جوہر صدق و صفا عزم مہات، کہ فرزند کی سیرت، اس کے اندر صدق و صفا کے جوہر پیدا کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے بچے کی اچھی ٹریننگ کر سکے گی، اچھی تربیت کر سکے گی۔ نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے give me a good mother, I'll give you a good nation۔ حضرات محترم، نقطہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علمی حوالے سے
علمی پہلو سے علم پہ بڑا زور دیا. ایک اور حدیث مبارکہ کا ذکر کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے اطلب العلم ولو بالسین. اس میں دو نکات ملتے ہیں. ایک یہ کہ نان مسلم سے ملے تب بھی لے لو, اور دوسرا یہ کہ اس میں کتنی بھی صعوبتیں, کتنی بھی مشاکل برداشت کرنی پڑیں وہ برداشت کی جائیں. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم میں مختلف زبانوں کے سیکھنے کا حکم دیا. جب مسلمان اپنے سفیروں کو دوسرے ممالک میں بھیجتے تو ان کے لیے لازم ہوتا کہ جس ملک میں بھیجا جا رہا ہے اس کی زبانیں سیکھیں. اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. حضرت زید بن ثابت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر شامل ہیں. اور یہ سارے کا سارا علم آج ہم اپنے بچوں کو یورپ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کا یہ جو علم ہے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ ساری مسلمانوں سے ٹرانسفر ہوئی یورپ میں. وہی تدبر اور تفکر والی بات کہ مسلمانوں نے سائنس میں, قرآن میں تدبر و تفکر نہیں کیا. اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ کرتبہ پوری دنیا کے علم و فن کا مرکز تھا. ایک ویسٹرن فلاسفر لکھتا ہے, اسلامک کلچر کتاب لکھتا ہے, اس میں رقم تراز ہے. In Muslim days, Cordova was the center of European civilization and one of the greatest seats of learning in the world. یہ سب کا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا فیضان ہے. اگر آج ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم عروج پر جانا چاہتے ہیں,